میرے سرتاج آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ انکا، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں اور بیواؤں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں اور مسکینوں کا اپنے سروں میں بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بھلا آپ کو اللہ ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ تسلی کے یہ کلمات نبی علیہ السلام کے دل کے اندر دوبارہ جوش پیدا کرتے، پھر مکے کی گلیوں میں نکلتے، پھر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی، پھر چوٹیں پڑتی اور پھر گھر کے اوپر آتے۔ او خدیجہ الکبریٰ، جس نے اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت، اپنی کل پونجی، اپنی کل کائنات، وہ خدیجہ الکبریٰ جس کے غلے، جس کے تجارتوں کے سامان سونے کے تاروں سے باندھے جاتے تھے، اور مکے کے اندر اتنی امیر خاندان کی اور اتنی مالدار عورت موجود نہ تھی، وہ عورت، اس نے سب کچھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اس دنیا میں نہ رہی، اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اور وہ خدیجہ الکبریٰ، بات آئی ہے تو سنتے چلو، وہ خدیجہ الکبریٰ جو چلتی زمین پر تھی اور آسمان والا اس کے لیے سلام بھیجا کرتا تھا، وہ خدیجہ الکبریٰ کہ نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، جبریل امین ہاتھ میں، جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ کہا کس کام سے آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ کہا ابھی ایک عورت آپ کے کاشانے میں داخل ہونے والی ہے، آپ کے حجرے میں داخل ہونے والی ہے، اللہ نے عرش سے مجھے حکم دیا ہے کہ جبریل جاؤ اور محمد سے بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت ابھی تمہارے پاس آنے والی ہے، اللہ نے عرش سے اس کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل غائب ہوئے اور دروازہ پھر کھلا، دیکھا ہاتھ میں پیالہ لے کر کے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ حاضر ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ خدیجہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ ابھی جبریل آئے تھے اور ابھی انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے عرش سے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ وہ ذاتیں تھیں، وہ خدیجہ الکبریٰ چلی گئیں، رخصت ہو گئیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور اسی سال زخموں پہ پھایا رکھنے والا، دشمنوں سے مقابلہ کرنے والا، جبل مستقیم بن کر کفار مکہ کے سامنے کھڑا ہونے والا چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا وہ۔ اب کوئی غم گسار نہ رہا۔ اللہ کے حبیب نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غموں کا سال قرار دیا۔ پریشان حال نبی علیہ السلام کیا کریں؟ اسی اسنا میں انہی غموں کا بوجھ اٹھائے ہوئے نبی علیہ السلام حرم کعبہ میں، حتیم کعبہ میں، کعبے کی ٹیک لگائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے پھوپھی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں براق لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جگایا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اٹھئے۔ کس لیے؟ اللہ نے حکم دیا ہے اے میرے حبیب، آپ کے قدموں کی چاپ سے اہل مکہ پریشان ہیں اور اہل مکہ آپ کو گزند پہنچانے والے ہیں، آؤ۔ اگر مکے کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اگر مکے کے لوگ آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، مکے کی گلیوں سے آپ کے قدموں کی آہٹوں کو محروم کر دینا چاہتے ہیں، تو آؤ، مکے کی گلیوں میں آپ کی آہٹیں نہیں بلکہ عرش کے اوپر آپ کی آہٹیں چلیں گے، آسمان کی فضاؤں میں ہم آپ کی آہٹیں لوگوں کو سنوائیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ میرے نبی وہ ہیں کہ زمین سے اٹھائے گئے تو آسمانوں کو پار کرتے ہوئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا اس رات، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک نوری دیکھا، نور کی سواری لایا ہے براق، نور کی سواری لایا ہے ایک خاکی جسم کا بندہ، اللہ عز و جل کا برگزیدہ بندہ، رسول حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار کیے جاتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، اور ان کی باگ و ڈور کون سنبھالتا ہے؟ نوری غلام سنبھال کر کے چل رہا ہے۔ ہم نے بشر کو براق کی پشت پر دیکھا اور نور کو دیکھا کہ براق کے باگ و ڈور سنبھال کر کے آگے آگے چل رہا ہے، جس طرح یہ غلام چلتا ہے۔ بتاؤ نور زیادہ بڑا ہے یا بشر سب سے زیادہ بڑا ہے؟ یہ ہے بشریت کا مقام۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، مصطفیٰ علیہ السلام کی معراج سے یہ سبق ملا ہے کہ انسانی مقام اور مرتبہ کیا ہے انسان کا۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے فرمایا اے بنی آدم، ہم نے بڑے سے بڑے مخلوقات پیدا کیے، آسمان پیدا کیے، سورج پیدا کیے، وہ سورج جو اتنا بڑا ہے کہ اس جیسے زمینیں
करोड़ जमीनें अकेले सूरज के अंदर समा सकती हैं। इतना बड़ा सूरज है। हमने बड़ी से बड़ी मखलूकात पैदा की हैं, लेकिन इन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा मोहतरम और सबसे ज्यादा अजमत और सबसे ज्यादा इकराम और सबसे ज्यादा इज्जत और सबसे ज्यादा शर्फ और सबसे ज्यादा मंजिलत हमने अगर अता फरमाई है तो इंसान को अता फरमाई है। और आज उसी इंसानियत के दायरे से नबी अलैहिस्सलाम को घसीट कर नूरियत के मकाम पे लाया जा रहा है। वो नूर जो इंसान का गुलाम बन करके चल रहा है। बताओ ये नबी की तौहीन है या नबी की इज्जत है? बोलो क्या है? ये नबी की तौहीन है। और यहीं पर बस होती तो होती, लोगों ने तो यहां तक नबी की तारीफ में नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यहूद और नसारा भी सर पीट रहे कि हम तो अपने नबी के बारे में ये नहीं मानते। ये कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद के अपने नबी के बारे में क्या 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 साराइयां कर रहे हैं। अरे यहूदी भी कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम मर चुके, लेकिन ये कलमा पढ़ने वाले चंद सर फिरे लोग और मोहब्बत रसूल की आड़ लेकर यहूदियों के हाथों खेले जा रहे हैं। यहूदियत इनसे खेल रही है। यहूदियों का बनाया हुआ अकीदा, अब्दुल्ला इब्ने सबा का पैदा किया हुआ अकीदा लेकर उसके ऊपर मोहब्बत रसूल की छाप डालकर इश्क मुस्तफा का लेबल लगाकर उम्मत को गुमराह कर रहे हैं कि नबी जिंदा हैं, नबी मरे नहीं हैं। और यही नहीं बल्कि नबी हर जगह हाजिर व नाजिर भी। नबी हर जगह। हमने कहा ओ गुनाह के पुतलो, ओ जुर्म के और दलदलों में फंसे हुए मुजरिमों, डाकुओं, दिल तो तुम्हारा इतना काला और स्याह हो चुका है कि सरों पर पगड़ियां बांध करके जुबान पे अमन के नगमे हैं, दिल जहन्नम बने हुए हैं तुम्हारे। तुम नबी को हाजिर व नाजिर जानते हो? हैं? जानते हो, मानते हो? मेरे सवाल का जरा एक जवाब दे दो और मुझे बतलाओ। नबी हर जगह हाजिर व नाजिर हैं, तो नबी ने हिजरत क्यों की मदीने की तरफ? बोलो, नबी ने हिजरत की कि नहीं की? तो जो नबी मक्का छोड़कर मदीना जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो नबी मदीने में पहले नहीं था, अब मक्का छोड़कर। बोलो, और जो पहले थे तो भी हिजरत का मतलब क्या है? तो हिजरत का इनकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो, कितनी बड़ी तारीख का तुम इनकार कर रहे हो अपनी मोहब्बत में। अरे मोहब्बत के भी कुछ दायरे होते हैं। मोहब्बत तो ये नहीं है कि आप अपनी बीवी से कहो मेरी जान तुम तो मेरी अम्मा हो, कह दो। कोई कहता है? बीवी को कोई अम्मा कहता है? मोहब्बत का ये मतलब तो नहीं है कि अपनी बेटी को कह दो मेरी जान तू तो मेरी बीवी है। नऊजुबिल्लाह, खैरत का नाम जनू रख दिया। जनू का खैरत जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा सास करे। उल्टी गंगा बहा रहे हैं दुनिया के लोग। अक्ल से काम लो। नबी की मोहब्बत का यह मतलब नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम को अर्श के ऊपर बिठा दो, नबी अलैहिस्सलाम के शान में इतने गुलू करो कि नऊजुबिल्लाह यहूद और नसारा भी सर पीटें। हर जगह हाजिर व नाजिर। हमने कहा हर जगह हाजिर व नाजिर हैं, तो इतने बड़े बड़े मजारों के चादर बांध कर नमाज के मुसल्ले पे तुम मुजरिम, गुनहगार, बदकार, खताकार, फासिक व फाजिर, ये बतला तुम मिंबर पर कैसे खड़े होकर खुतबा देता है और कैसे मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ता? बता। हमने तो देखा, अल्लाह अकबर, हमने देखा। और सीरत तैयबा ने हमें बतलाया कि नबी अलैहिस्सलाम बीमार हुए। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी लम्हात हमने सीरत तैयबा में पढ़े और हमने देखे कि नबी अलैहिस्सलाम बीमार हुए, बेहोश हुए। आपने फरमाया मुझे 7 कुओं के पानी लाए जाएं,